This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام اہل قلم اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معزز مہمان گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول ملتان سے بطور ممتاز ماہر تعلیم ریٹائر ہوئے۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں جو بیک وقت ادیب، دانشور، مصنف، مؤلف، مدبر، محقق، شاعر و نقاد بھی ہیں۔ میری مراد جناب سید نسیم الحسن بخاری ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا۔ جناب سید نسیم الحسن بخاری، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ اچھا، سوالات تو بہت سارے ہیں اور وہ مچل رہے ہیں زبان پر آنے کے لیے، تاہم میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اپنا اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک کے جو مدارج ہیں اس کی ذرا مختصر سی روداد ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں۔ ابتدائی تعلیم تو میں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول سے شروع کی، اچھا، گلگشت، شمشاباد۔ اچھا، شمشاباد سے، اچھا، اور میٹرک تک ایجوکیشن میری وہیں سے کمپلیٹ ہوئی۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد آج کل موجودہ نام امرسن یونیورسٹی گورنمنٹ کالج کے نام سے رہا، یہاں سے میں نے گریجویشن کی۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد BZU بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی MA پولیٹیکل سائنس۔ واہ۔ پھر ایجوکیشن یونیورسٹی سے میں نے BEd کیا ریگولر، اور پھر MAd بھی میں نے ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ ایجوکیشن یونیورسٹی سے کیا۔ واہ واہ واہ، یعنی سارے ادارے جو ہیں وہ آپ کے نزدیک نزدیک واہ واہ واہ، اور اتفاق سے ساری ایجوکیشن جو ہے وہ ملتان سے ہی ملتان میں ہی رہی۔ اچھا اچھا، یہ جتنے ادارے جہاں آپ رہے ان میں سے کچھ اساتذہ کا ذکر خیر جن سے آپ زیادہ متاثر رہے؟ ہاں، ان میں اسکول لیول پر جو مجھے آج تک یاد ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ آج تک میں بھولتا بھی نہیں بلکہ پڑھاتے ہوئے ان اساتذہ کا میں ذکر بھی کرتا ہوں، ان میں ماہر گل محمد صاحب ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے۔ وزیر احمد صاحب بہت نائس ٹیچر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈریسنگ میں بھی اور پڑھانے کے انداز میں بھی، وہ بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو رحمت کرے۔ وہ اور اس کے علاوہ ایک ہمارے اسلامیت کے سر تھے، بڑی محبت سے پڑھایا، عبد المالک صاحب، وہ بھی مجھے بہت یاد آتے ہیں، اور انہوں نے بڑی محبت، شفقت، جو بھی اس زمانے کی جس طرح ڈیلنگ ہوتی تھی انہوں نے کی، اور ہمیں سمجھے سبق حفظ کرا دیا کرتے۔ ایک سلطان صاحب تھے، وہ بھی بہت نائس ٹیچر تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، جو میرا تھوڑا بہت لکھنے کا فن ہے یوں سمجھے مجھے اسکول سے ملا۔ ہاں، یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علمی ادبی تحریکات کس نے دی؟ ہاں، وہ ماہر گل صاحب کے پاس جب میری فرسٹ بک، میں نے اپنا کی بک لکھی 9th کی تھی، پاک اسٹڈی کی، تو جب میں فرسٹ ٹائم لے کر گیا تو سب سے پہلے اپنے استاد محترم صاحب کے پاس لے کر گیا، ماہر گل صاحب کے پاس، کیونکہ وہ بکس پہلے آلریڈی لکھ رہے تھے۔ تو میں جب انہیں کتاب دی تو بیٹھا میں ان کے آفس میں، تو مجھے ایسے کھول کر دیکھتے رہے، مجھے یاد ہے ابھی تک وہ منظر۔ تو انہوں نے مجھے یہی کہا، انہوں نے کہا بیٹا لگتا ہے بڑی محنت کی آپ نے اس کتاب پر، یہ ان کے ریمارکس تھے کتاب پڑھنے کے بعد۔ ایک عظیم شخصیت تھے، عظیم شخصیت تھے، اور ایجوکیشن میں ان کا ایک بڑا نام آپ کو پتہ ہی ہے، قداور شخصیت تھے۔ تو بہرحال ان کی تعریف میرے لیے بڑی یقیناً۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اسکول یا کالج کی سطح پر جو علمی اور ادبی مجالس یا پروگرام ہوا کرتے تھے اس میں کس حد تک شرکت رہی؟
ہاں امرسد کالج میں جب تک میں نے گریجویشن کیا اس وقت تک جو بھی کوئی مباحثہ ہوتا تھا، کوئی سپیچز ہوتی تھی، تو بس میرا ایک جسے کہتے ہیں پیشن تھا، شوق ہوتا تھا میرا کہ بھئی یہ اس میں نہ کوئی پرائز لینا ہے۔ واہ واہ، تو ہم آپس میں ایک دو دوست تھے، وہ بھی کچھ اس طرح کے شوقین تھے، تو وہ پھر ہم کمپٹیشن میں لائبریریاں کنسلٹ کرنی، اس وقت لائبریری کا زمانہ تھا، کتابیں نکلوانی چوری اس سے چھپ کر پڑھنی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ بھئی تاکہ میٹیریل ہمارا ڈیفرنٹ ہو۔ آپ کو پتہ پھر ٹاپک سیم ہوتے تھے، تو سپیچز ہوتی تو وہ یہ ہوتا تھا، کبھی کوئی دوست، کبھی میں فرسٹ، کبھی وہ فرسٹ، کبھی میں سیکنڈ، کبھی وہ سیکنڈ، تو اس طرح سے ماشاءاللہ بڑا اچھا یعنی کہ دور تحریکات چلی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ اچھا، کوئی یاد پڑتا ہے کہ بھئی جو کرتاس و قلم سے وابستگی ہوئی تو پہلا مضمون، کالم یا کوئی تبصرہ کب لکھا اور کہاں شائع ہوا؟ کوئی اس انداز کی کوئی بات ذہن میں کی؟ جو میں نے اصل میں کالم سے پہلے جو ہے نا کتاب لکھنی شروع کر، اچھا کتاب لکھنی شروع کر، ٹھیک ہے۔ اس وقت when I was I think 23-4 years ایج تھی میری، تو جب میں پہلی بک لے کر گیا وہ بھی 9-10 کی تھی، سوکس کی کتاب تھی۔ اچھا، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں ادھر شجاع آباد کی طرف ایک ہائی اسکول تھا، وہاں میں گیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ساتھ میرے دوست بھی تھے، اسلم پرویز صاحب تھے دوست، ہم اکٹھے ایڈورٹائز کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ زمانہ ایسا تھا۔ تو جب میں نے انہیں کتاب دکھائی، انہوں نے میری طرف دیکھا، کتاب کی طرف دیکھیں، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی، یہ کتاب کسی بڑی عمر کے لکھے ہوئے بندے کی لگ رہی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جی آپ نے لکھی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے جی دیکھیں میری سفید داڑھی ہو گئی، میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، اور میں سوچتا رہا اور میں پوری لائف میں کتابی شکل میں کوئی کتاب نہیں لا سکا، اور آپ نے اتنی کم عمر میں اتنی ہمت کر لی کہ پبلش بھی کرا دی اور آج مارکیٹ میں تو بس یہ چیزیں مجھے حوصلہ دیتی رہی۔ اچھا، یہاں مجھے ڈاکٹر بیدل حیدری علیہ رحمہ کا شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ نہ ہم پارس کا ٹکڑا ہیں، نہ بے دل کیمیا گر ہیں، مگر دشتے ہنر کی خاک کو سونا بناتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی جو نصاب میں ماشاءاللہ ایک طرح سے شامل ہیں، بچے انہیں پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ان کی ذرا تفصیل تھوڑی سی ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ ہاں، اس میں سب سے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ 9-10 کی سوکس کی بک تھی، ٹھیک ہو گیا، اس کو لکھا۔ پھر اس کے بعد جیسے مجھے موٹیویشن ملی تو پھر میں کمپریہنسو میں جب آیا، یہ کوئی 91 کی بات ہے جب میں کمپریہنسو جوائن کیا، تو 92 میں میری پھر نیکسٹ بک آ گئی انمول مطالعہ پاکستان کے نام سے۔ میں نے اپنی سیریز کا نام انمول مطالعہ انمول رکھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ 9-10 کی تھی، وہ تقریباً کوئی 10-12 سال چلتی رہی۔ پھر سوکس کی بک چینج ہو گئی، پھر میں نے اس کو دوبارہ ریوائز کیا، نئے سلیبس کے ساتھ لکھا۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی پاک اسٹڈی کی بھی چینج ہو گئی، جب چینج ہوئی تو پھر دوبارہ ریوائز کیا۔ لیکن یہ سلسلہ بس تقریباً کوئی پریویس 10 ایئر سے تھوڑا بند ہو گیا، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ پھر میرے لیے میرے بچے جو ہیں نا وہ سب سے زیادہ سرمایہ تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو آج کل میں نے ابھی ریسنٹلی ایک میں نے مسودہ میرا تیار ہے، 2nd ایئر کی پاک اسٹڈی کی بک ہے۔ اچھا، اسی سال سلیبس چینج ہوا ہے 23 میں پاک اسٹڈی 2nd ایئر کا۔ اچھا، تو وہ میں نے ابھی خیر سے اللہ کا شکر ہے کہ کمپلیٹ کر لیے، ریٹن شیپ میں مسودہ میرے پاس ہے، اس کی کمپوزنگ شروع ہے۔ اچھا اچھا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلدی مارکیٹ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ مارکیٹ میں موجود جتنی بھی بکس ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سب سے اچھی۔ زبردست زبردست۔ اچھا، یہ جو کتابیں لکھنے کا شوق ہے، اس میں کہیں کوئی ایسی شخصیت جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور آپ کو اس طرف راغب کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ، جس میں خاندان کے کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور ٹیچر یا کوئی اور شخصیت بھی ہو سکتی ہے؟ اس میں میرے اساتذہ ہی شامل ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اساتذہ شامل ہیں۔ کالج لیول پہ ہمارے جمیل احمد قریشی صاحب کے بڑا ان کا ایک نام ہے کتابیں لکھنے میں۔ اور ایک میرے کالج کے پروفیسر تھے، میں ان کا ضرور نام لوں گا، اکنامکس پڑھاتے تھے ہمیں، سہیل احمد صاحب۔ تو وہ مجھے بڑا بک اپ کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ جو بچے ایبسینٹ ہوتے تھے تو جیسے پیریڈ کے بعد وہ کہتے تھے جو کل ایبسینٹ ہیں وہ بچے بیٹھ جائیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ ٹیوشن کا رواج نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ مجھے کھڑا کرتے تھے، کہتے تھے ہاں بھی نسیم الحسن
مجھے رول نمبر یاد ہے 614. آپ آ کے ان کو کل والا لیکچر دیں. واہ واہ واہ. وہ خود بیٹھ جاتے تھے. واہ. یہاں سے میرے اندر اعتماد بھی پیدا ہوا اور میں نے سمجھا کہ شاید آئی کین ڈو, ہاں کچھ کر سکتا ہوں, کچھ کر سکتا ہوں میں. اور پھر میں نے کر کے دکھایا الحمدللہ کہ جو بھی میری بک مارکیٹ میں آئی ہے وہ صرف ملتان تک محدود نہیں رہی, پورے پنجاب تک گئی ہے. ماشاءاللہ. مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی, مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی, ہم وقت کی دیوار میں در کاٹ رہے ہیں. ناظرین, جناب سید نسیم الحسن بخاری سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ ان سے مزید سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. ایسا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں, ایسا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں, کیسے بنیں گے لال و گوہر ہم پہ چھوڑ دو. اساتذہ زندگی میں انسانوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. جناب سید نسیم الحسن بخاری ایسے ہی استاد ہیں جنہوں نے ان گنت علم کے قافلے جانب منزل روانہ کیے, اور ان کے پڑھائے ہوئے طلباء آج بڑی بڑی کی پوسٹوں پر وطن عزیز اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. یقیناً ہماری ہمسائیگی بھی ہے, ایک محبت کا تعلق بھی ہے, مودت کا تعلق بھی ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نسیم الحسن بخاری کی شخصیت وہ بڑی انرجیٹک بھی ہے, ہمہ جہت بھی ہے, اور اس میں ایک خاص کشش بھی ہے. تو کمپریہنسو اسکول میں انہوں نے جو وقت گزارا اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. وہاں لائبریری کے انچارج بھی رہے, علمی ادبی تحریکات میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی, اور دیگر سماجی خدمات کے حوالے سے بھی جناب سید نسیم الحسن بخاری کا نام خوب جانا پہچانا جاتا ہے. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے دور کا طالب علم اور آج 2023 کا طالب علم, اس کے مزاج میں جو فرق ہے وہ کیا ہے, کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میری ذاتی جو اوپینین ہے, ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے, کوئی ڈفر بھی کر سکتے ہیں میری اوپینین سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو بچوں میں احترام تھا اساتذہ کے لیے, جو رسپیکٹ تھی, وہ آج کل نہیں ہے. شاید لوگ کمرشلائز ہو گئے ہیں, یا جو میں ایک فیکٹر سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں اس کے اندر بچوں سے اتنا لاڈ پیار نہیں کیا جاتا جتنا پرائیویٹ نے لا کر دیا. کہ اگر ہم نے اس کو ڈانٹ دیا, کل یہ اسکول نہ چھوڑ دے, اور وہ بچے جو ہیں ٹیچر پر حاوی ہو گئے, جس کی وجہ سے رسپیکٹ ٹیچر کی کم ہو گئی. اچھا, مار نہیں پیار کا جو سلوگن ہے, کیا اس نے نقصان پہنچایا؟ بالکل پہنچایا. یہ دیکھیں, اسلام میں بھی اپنا سزا کا تصور ہے. سزا کے بغیر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر کہا کرتا ہوں, سزا ایک چھوٹا سا لفظ ہے, انگلش میں پنشمنٹ کہہ لے. یقین کریں آپ ملک میں لاگو کر دیں, آپ کو جرائم ختم ہوتے ہوئے اتنی سپیڈ سے دکھائی دیں گے, تصور بھی نہیں کر سکتے. بھئی اگر جزا سزا کا تصور نہ ہوتا تو یہ عدالتیں نہ ہوتی, جیل نہ ہوتے, تھانے کچہریاں نہ ہوتی, دیکھیں نا, کچھ بھی نہ ہوتا. اگر سزا نہ ہوتی تو پھر کیا چیز, یہ سارا سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے اس میں جو تجربات شب و روز ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر سیاستدانوں کی طرف سے, کیا انہیں کسی طریقے سے روکا نہیں جانا چاہیے؟ روکا تو ضرور جانا چاہیے, لیکن روکے گا کون؟ ہاں, یہ ایک اہم سوال ہے. چاہتے ہیں جو روکنا چاہتے ہیں ان کو بھی نہیں روکنے دیا جاتا. یہ ریسنٹلی ابھی ایک سلوگن اٹھا تھا, ابھی بلکہ چل رہا ہے کہ 40 مارکس والا پاس مارکس ہوگا. یہ آج سے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہے میرے CSS کی, آصف علی فاروق, 94 میں انہوں نے میٹرک کے اندر, تو وہ ہمارے آفس آئے ہوئے تھے کسی جاب کے اسی سلسلے, اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں لاہور. تو میری پھر اپنے پرنسپل کے کمرے میں جو ہے گفتگو ہوئی, تو میں نے کہا کب تک ہم آصف یہ 33 والا پرسنٹیج پر چلتے رہیں گے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی.
کہتے سر پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یار منیمم 45 تو کرو یار، بچے پڑھنا تو شروع کریں، 33 تو ایزی ٹارگٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں رات دن 2 دن پڑھیں گے 33 لے لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم 33 پر کھڑے ہوئے، اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں۔ اس کا اثر میں سمجھتا ہوں کہ آج 3 سال بعد یا 4 سال بعد تقریباً یہ ہوا کہ 40% کا سلوگن چل پڑا ہے جی 40% پاس مارکس کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں یہ بتائیے کہ جو ہمارا نصاب جو کم و بیش ہر سال تبدیل ہو جاتا ہے، کتابیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ایک آدھ سبق کی تبدیلی سے نئی کتاب مارکیٹ میں آ جاتی ہے، کروڑوں اربوں کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے، تو یہ جو ایجوکیشن مافیا ہے یہ عام آدمی کی جیب سے جو پیسے نکالنے کا انہوں نے یہ سلسلہ چلا لیا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی آپ ایک ماہر تعلیم ہیں تو اس سلسلے کو کس طرح کور کیا جائے؟ اس کو سب سے پہلے نمبر 1 جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، آپ نے دیکھا کہ یہ پریویس گورنمنٹ میں بھی یہ سلوگن چلا کہ ایک نصاب ایک نصاب، میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا شکر ہے یہ جو بڑے لیول کے یا برانڈ کے جنہیں میں سکولوں کا نام اب واضح نہیں کرنا چاہتا، نام نہیں لینا چاہتا، برانڈز کے جو سکول ہیں جو ہزاروں روپے فیس بٹور رہے ہیں، تو میں نے کہا شکر ہے ان کا لیول اور ہمارا برابر ہو جائے۔ ایجوکیشن انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، ہاں جی بس آپ چلیں کہہ دیں، میں تو تھوڑا میں کہہ رہا تھا ان کی عزت رکھ لیں، لیکن آپ بہرحال تو انہوں نے صرف ان کے کمائی کا ذریعہ یہی ہے، انہوں نے ایک چیز کہا ہوا ہے کہ جی بس ہم انگلش سپوکن سکھائیں گے، انگلش کے نام پر میں جملہ ایک کہتا ہوں کروڑوں روپے ہم سے بٹور لیتے ہیں، ہم لوگوں سے ہی بالکل ایسی کروڑوں روپے بٹور لیتے ہیں صرف جی انگلش میڈیم۔ جتنے کچھ انگلش میڈیم ہے آپ کے سامنے بھی ہیں میرے سامنے بھی ہے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک سلیبس کرے اور اس پر کڑوا گھونٹ بھر لے، پھر تو ہے خالی نعرے لگانے سے، خالی باتیں کرنے سے جو ہے نا یہ سیٹ اپ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا۔ نمبر 2 میں ایک ساتھ ہی ایڈ کرتا چلا جاؤں آپ کا ضرور اس بات کو کہ دیکھیں جب ہم پڑھتے تھے تو میرے خیال میں شاید ہی درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر کوئی اکا دکا نظر آتا تھا، ورنہ ہم لائبریری شاذ و نادر کوئی کسی نے خلاصہ لے لیا تو سمجھتے تھے نکما بچہ اس کے پاس کی بک ہے۔ اب ہر بیگ کے اندر چاہے وہ 10,000 فیس والا سکول ہے چاہے وہ 20 روپے والا سکول ہے، سب نے وہ گائیڈ موجود ہے اس کے پاس۔ یار یہ ادھر سے ہم گورنمنٹ انہیں فری بکس دے رہی ہے اور ادھر سے 400 کی ایک گائیڈ بچہ 8 گائیڈیں 6 گائیڈیں 7 گائیڈیں اپنے بیگ میں ڈالا ہوا ہے، ہاں وہ بازار سے لے رہا ہے۔ یہ کب مافیا ختم یعنی پرائیویٹ پبلشر جو ہیں ان کی بھی چاندی ہو گئی؟ چاندی کیا، میں کہتا ہوں سونا چاندی سب کچھ ہوا ہوا ہے، پلاٹینم ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں اس کو کیسے لیکن پہلے بھی ڈاکٹر بنتے تھے، پہلے بھی انجینئر بنتے تھے جب یہ کی بکس نہیں ہوتی تھی۔ اب جی 5 سال پیپر کا رواج ڈال دیا، اب جی شارٹ کٹ بچے ڈھونڈتے ہیں ہر چیز کا، اور شارٹ کٹ کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ نہ نالج ہے بچوں کے پاس اور نہ کچھ اور ان کی بیس بنی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو سوشل میڈیا ہے جی کیا یہ ہماری نسل نو کو، ان کے اذہان کو، ان کے قلوب کو، ان کے معمولات کو متاثر کر رہا ہے؟ بالکل میں کہتا ہوں 100% متاثر کر رہا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس طرح سے متاثر کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو نیگیٹو باتیں ہیں ادھر زیادہ اٹریکشن ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ کی ایج ہوتی ہے جب ہم اسے موبائل لے کر دے رہے ہیں 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا وہ میڈیکل کے کسی اس میں چلا گیا، تو وہ ایسی ایج ہے کہ اسے برائیاں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک میچور آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں دیکھنا یہ بھی نہیں دیکھنا، آگے کر لیتا فارورڈ کر لیتا، اس بچے کے لیے تو وہی اٹریکشن ہے۔ اچھا اب اس میں ماں باپ، اساتذہ، علماء کرام اور معاشرے کے سنجیدہ لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیں ہر بات جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا بچہ تربیت اس کی ماں یا اس کا گھر ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں یا اس کا گھر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو فورس کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو، میں نے کہا یہ بتائیں 9, 10 میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ موبائل لے کر دینا ضروری ہے، وہ بھی اینڈرائڈ، وہ جی یوں سیفٹی کا پتہ کرنا ہوتا ہے پہنچ گیا نہیں۔ میں نے کہا جی جب ہم تھے ہم بھی ماں باپ کے بڑے لاڈلے تھے، تو ہمارے پاس تو موبائل نہیں تھا، ہم بھی خیریت سے گھر پہنچ جاتے تھے۔ آپ کا بچہ کوئی زیادہ شہزادہ لگا ہوا ہے، آپ نے لے کر بھی دینا، چھوٹا والا لے دیں،
ٹھیک ہے آپ کو سننا ہی ہے نا, میسج ہی کنوے کرنا ہے نا. تو یہاں اتنا قیمتی موبائل لے کر دینے کا موبائل, اور پھر اس میں تمام برائیوں سے بھرا ہوا وہ موبائل, دنیا کے تمام لوازمات موجود ہیں. میں کہتا ہوں جب ماں باپ لے کے نہیں دیں گے بچہ کہاں سے لے گا؟ ٹھیک ہو گیا, وہیں پر سٹاپ کر دیں ماں باپ. اچھا بخاری صاحب, یہاں اس سے پہلے کہ میں خصوصی میسج کے لیے آپ سے گزارش کروں, یہ بتائیے کہ بھئی جو کتابیں لکھنے کا سلسلہ ہے, جی جی, اس میں کہیں علمی ادبی جو تحریکات تھیں جس میں آپ کے کوئی افسانے ہیں, کوئی شاعری ہے, جی جی, کیا کوئی ایسی کتاب بھی مرتب ہو رہی ہے؟ ایسی ابھی وہی میں نے کہا ذرا ٹائم کی وجہ سے, حالانکہ اب تو آفٹر دا ریٹائرمنٹ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت فری ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یوں سمجھے جاب جتنا ہی بیزی ہوں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ایک جگہ ایک ادارہ ہے, وہاں پر صرف مجھے انگلش پڑھانی ہوتی ہے, وہ انہوں نے مجھے ایسے 2 پیریڈس کے لیے ہائر کیا ہوا ہے. پھر اسی طرح مجھے کالج جوائن کیا ہوا ہے, وہ نہیں چھوڑتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے ایکسپیرینس کے بندے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو وہاں بھی مجھے 2-1 پیریڈ لینے ہوتے ہیں بڑی کلاسز میں, اے ڈی ایس میں بھی لیتا ہوں, سیکنڈ ایئر میں بھی لیتا ہوں. تو اس طرح سے جو ہے نا بس وہ کتابوں کی, لیکن یہ مستقبل میں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی مستقبل میں یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم ملا دین کتاب جو ہے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وہ شعر یہ ہے کہ ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی, ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی, ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے. تو یہ کتابیں انسانوں کو امر کر دیتی ہیں, زندہ رہتے ہیں انسان. اچھا ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں اور خاص طور پر نسل نو کو جو آپ کو خصوصی میسج دینا چاہیں وہ عطا کیجیے. خصوصی میسج میں ویسے ایجوکیشن کے حوالے سے ہی دے دوں تو سب سے بہتر ہے, کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ بچے کو کسی بھی اسکول میں داخل کریں, ایک چیز کا آپ ضرور دیکھیں اس اسکول میں جانے کے بعد کہ 2-4 دن آپ اس کو وزٹ کریں, اچھی طرح تسلی کریں کہ اسکول کیسا ہے, ان کا سٹاف کیسا کوالیفائیڈ ہے, صرف کیا اس کے اندر لش پش ہے, رنگینیاں ہیں, یا پڑھائی کا بھی کوئی عنصر نظر آ رہا ہے کہیں پر کہ نہیں آ رہا. جو ٹیچر خود کوالیفائیڈ نہیں ہوگا وہ بچوں کو کیا کوالیفیکیشن دے گا, کیا بیس بنائے گا. اور جب آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں, اور ایسے اسکول ڈیسائیڈ کریں, چاہے پرائیویٹ کرنا ہے چاہے گورنمنٹ کا, جہاں پر یعنی کریکولم کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز لازمی ہوں. سپورٹس تو بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے, بالکل ختم ہے. چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں گلی محلوں روڈز پہ بے شک بنے ہوئے ہیں, کوئی کھیلنے کا جگہ نہیں ہے, کوئی گراؤنڈز نہیں ہے, لیکن بچے وہاں جا رہے ہیں. پھر وہ گھر آتے ہیں تو پھر سیدھی سی بات ہے ویڈیوز اور ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اسکول کی سلیکشن بڑی سوچ سمجھ کے کریں اور اسے بار بار چینج نہ کریں. جب آپ نے ڈیسائیڈ ہاں بہت زیادہ برا اسکول نکلا ہے تو پھر بے شک چینج کر لیں, لیکن سوچ سمجھ کر میں کہتا ہوں بھی آپ بچے کو داخل کرائیں اور میٹرک تک لے چلیں اس کو, اور ادارے کو ضرور دیکھیں آپ اس چیز. ہاں جناب سید نصیر الحسن بخاری مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم میں ہمارے مہمان تھے. بخاری صاحب نے جو آخر میں میسج دیا آپ نے سنا, یہ چھوٹا میسج نہیں ہے, بہت بڑا میسج ہے. ہم عموماً چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. اندر جب جاتے ہیں, وہ جو کسی نے شعر کہا تھا کہ وہ جو ہر بات میں دیتا ہے سمندر کی مثال, وہ جو ہر بات میں دیتا ہے سمندر کی مثال, اس سے کہنا کہ سمندر میں اتر کر دیکھے تو پھر پتہ لگے گا کہ وہاں کیا کچھ ہے. جناب سید نصیر الحسن بخاری آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور آئندہ بھی کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو کسی اور حوالے سے موضوع کریں گے. تو ناظرین, پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.